اور اپنی زندگی کو خوبصورت بناتا ہے۔ اللہ کے محبوب علیہ السلام کا ایک فرمان ہے کہ دین کے بہت سارے شعبے ہیں جن کا حضور نے ذکر کیا، 70 یا 70 سے زائد شعبہ جات ہیں دین کے، اور ان میں سے ایک شعبہ حیا کو قرار دیا۔ فرمایا الحیاء شعبۃ من الایمان، یہ ایمان کے شعبوں میں سے ایک شعبہ ہے۔ تو حیا سراسر خیر ہے، حیا سراسر بھلائی ہے۔ الحیاء خیر کلہ، حیا سارے کا سارا خیر ہے، سارے کا سارا بھلائی ہے۔ اور یہ جوہر جب انسان کا مقدور رہتا ہے، انسان کی طبع کے اندر راسخ ہوتا ہے، تو وہ ایسے امور سے رک جاتا ہے جو اللہ کی ناراضگی کا سبب اور ذریعہ ہوں۔ اور بندے کا حق یہ ہے کہ سب سے زیادہ حیا وہ اپنے رب سے کرے۔ آپ جانتے ہیں کہ جب 7 دروازے بند کر دیے گئے اور زلیخا نے موٹا کھیس ڈال لیا بت کے اوپر، اس کا اعتقاد تھا کہ یہ میرا معبود ہے اور میں اس کے سامنے کوئی ایسا کام نہیں کر سکتی جو ناپسندیدہ ہے، تو اس نے اس کا منہ ڈھانپ دیا اور جناب یوسف علیہ السلام کو پکار کے بولی ہے تالک، یوسف اب تو آ جاؤ نا، کوئی نہیں دیکھ رہا، دروازے بند کر دیے گئے ہیں، بند کوٹھڑی ہے۔ تو جناب یوسف علیہ السلام نے کہا قال معاذ اللہ، کہا میں اللہ کی پناہ میں آتا ہوں، تو اس بے جان مجسمے سے حیا کرتی ہے جس کی بے نور آنکھوں میں روشنی نہیں ہے، لیکن تیرا اعتقاد ہے کہ یہ میرا معبود ہے اور اس سے تو شرم کرتی ہے، اس سے تو حیا کرتی ہے، تو میں اس سے حیا نہ کروں جو 7ویں کوٹھڑی میں بھی دیکھتا ہے۔ تو پھر اتنی روشنیاں برسیں کہ گناہ کا تصور بھی محال ہو جاتا ہے۔ تو اللہ سے جب بندے کو حیا پیدا ہوتا ہے تو پھر وہ کوئی ایسے کام نہیں کر پاتا جو اس کی ناراضگی کا سبب ہے۔ اور اللہ سے حیا کا مفہوم یہی ہے کہ جہاں وہ تمہیں نہیں دیکھنا چاہتا وہاں تم نہ پائے جاؤ، اور جہاں وہ تمہیں دیکھنا چاہتا ہے تم وہاں پائے جاؤ۔ تو یہ اللہ سے بندے کا حیا ہے۔ دوسرے مفہوم میں اسے ہی تقویٰ کہا جاتا ہے۔ تو اللہ سب سے زیادہ اس بات کا حق رکھتا ہے کہ اس سے حیا کیا جائے۔ اور ہمارے تصوف کی یہ روح ہے کہ سالک کو اچھی طرح سے اس کی مشق کروائی جائے کہ وہ اس تصور میں ڈوبا رہے کہ میں ہر وقت اپنے مالک کی نگاہوں میں ہوں۔ اور یہ یقین جتنا پختہ ہو جاتا ہے، جتنا راسخ ہو جاتا ہے، جتنا روح کے اندر تک اتر جاتا ہے، اس قدر ہی انسان گناہوں سے بچ جاتا ہے کہ میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ شیخ شہاب الدین سہروردی علیہ رحمہ بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں، تو آپ کی خدمت میں بڑے سالکین ڈیرہ جمائے ہوئے تھے باطن کا نور لینے کے لیے، اپنی تربیت کے لیے۔ تو ایک صاحب آئے تو چند دنوں میں حضرت کے بہت قریب ہو گئے، تو اندر چھپا ہوا حسد کسی نہ کسی طرح سے رنگ تو دکھاتا ہے۔ تو جو پرانے لوگ تھے انہوں نے کہا کہ ہم اتنے عرصے سے خدمت گزار ہیں اور یہ ابھی آیا اور حضرت کی قربت اختیار کر گیا۔ تو حضرت نے سنا کہ اس طرح خانقاہ میں باتیں ہو رہی ہیں، تو انہوں نے سب کو بلایا اور ایک ایک مرغی اور ایک ایک چھری دی اور کہا اس کو ایسی جگہ پہ جا کے ذبح کر لاؤ جہاں تمہیں کوئی نہ دیکھ رہا ہو، کوئی پتھر کی اوٹ میں، کوئی درخت کی اوٹ میں، کوئی کسی بند کمرے میں، کوئی کہاں جا کے اس کو ذبح کر لایا۔ اور وہ مرید ابھی تک نہیں آیا اور سارے کے نکھیوں سے بات کر رہے ہیں کہ بڑا مقرب تھا اور اس کو ابھی تک جگہ ہی نہیں مل رہی، اور وہ انتظار کر رہے ہیں۔ اور جو ہی
وقت گزرتا رہا تو ان کی تشویش بھی بڑھتی رہی. خیر شام ہو گئی تو وہ واپس پلٹا تو ہاتھ میں مرغی پکڑی تھی اور یوں ہی چھری ہاتھ میں تھی. تو یہ ایک دوسرے کو اشاروں سے کہنے لگے کہ یہ تھا بڑا حضرت کا مقرب، دیکھیے اس کو جگہ ہی نہیں ملی. تو آپ نے کہا کہ میاں سارے لوگ اپنے اپنے حصے کی مرغی ذبح کر لائیں اور تم سارا دن پھرتے رہے ہو اور اب اسی طرح واپس آ گئے ہو. تو اس نے کہا کہ حضرت میں کوئی ایسی جگہ ہی نہیں پا سکا جہاں میرا اللہ نہ دیکھتا ہو. تو سارے شرمندہ ہو گئے. تو فرمایا کہ یہ وجہ تھی اس کو قرب خاص دینے کی. تو یہ جب تصور جم جاتا ہے کہ میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے تو پھر کوئی ایسا امر بجا لانے سے بندہ گریز کرتا ہے جو اللہ کی ناراضگی کا سبب ہو، تو پھر اس سے حیا آتی ہے. تو یہ جوہر اور یہ مادہ پیدا ہو جانا تباہ کے اندر، سمجھ لو کہ نیکی کا نصیب ہو جانا ہے. جب کسی شخص سے حیا ختم ہو جاتا ہے، وہ بے حیا ہو جاتا ہے، تو اس کا سارا دین اجڑ جاتا ہے، سارا دین اجڑ جاتا ہے. حیا ایک ایسا وصف ہے جو اس کو بہت سارے برے امور سے روک کے رکھتا ہے اور اس کو اچھائی کی طرف راغب رکھتا ہے. اور یہ پردہ درمیان سے ہٹ گیا تو پھر کچھ بھی باقی نہ بچا. اس لیے فرمایا گیا کہ حیا سارے کا سارا خیر ہے، یا ساری کی ساری بھلائی حیا میں ہے. تو حیا کو اختیار کرنے سے زندگی نیکیوں کا مرقع بن جاتی ہے اور کبھی ناپسندیدہ امور سے آدمی بچ جاتا ہے. اور اگر یہ چیز ختم ہو گئی تو کچھ بھی باقی نہ بچا. پچھلے گزرے انبیاء علیہم السلام کے جو کلام ہیں، ان کے جو اقوال ہیں، ان میں سے لوگوں نے جو ایک خاص بات لوگوں کو اچھی طرح آج بھی یاد ہے، اور میرے اور آپ کے آقا و مولا حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غلاموں، حضور کے اصحاب کو خاص طور پہ جو بتائی گئی وہ یہ تھی کہ جب حیا فوت ہو جائے تو پھر جو چاہے کرو. وہ فارسی میں کہتے ہیں کہ بے حیا باش و ہرچ خواہی کن، بے حیا ہو جا پھر جو چاہے کر. چونکہ حیا ہی تو مانے ہوگا کہ یہ میرا رب ہے اور کہیں وہ ناراض نہ ہو جائے. اس کام سے حضور نے منع کیا ہے، میرے آقا و مولا نے منع کیا، اگر میں نے کیا تو ان کی ناراضگی ہوگی. یہ میرا باپ کھڑا ہے، یہ میری ماں ہے، یہ میرا بڑا بھائی ہے، یہ میرا استاد ہے، یہ میرا شیخ ہے، یہ بزرگ ہے. یہ حیا ہے جو روکتا ہے ایسے امور اور ایسے کاموں سے جو ناپسندیدہ ہیں. اور اگر یہ پردہ اٹھ گیا اور بندہ بے حیا ہو گیا تو اس کو پھر کس کی پرواہ رہے گی؟ پھر وہ جو چاہے کرے. بے حیا باش و ہرچ خواہی کن. اس لیے حیا کا جوہر انسان کو خیر پہ قائم رکھتا ہے اور سچائی پہ گامزن رکھتا ہے. اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام سب سے زیادہ حیا والے اس کائنات میں. جو حیا کا جوہر حضور کے قلب اطہر میں ہے. صحابہ فرماتے ہیں کہ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ اکبر، کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اشد حیاء فی خدرہا من العذراء فی خدرہا، کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام اس قدر زیادہ حیادار تھے کہ کمواری لڑکی اپنے پردے میں سمٹی ہو تو جس طرح وہ حیادار ہوتی ہے، حضور اس سے بھی زیادہ حیادار تھے. تو حیا کا جو سب سے اونچا مرتبہ ہے وہ حضور علیہ السلام کا مقصوم تھا. اور فرماتے ہیں وَقَانَ اِذَا كَارِهَا شَيْءً عَرَفْنَاهُ فِي وَجْهِهِ، جب کوئی ایسی چیز جو ہم دیکھتے تھے کہ حضور کو پسند نہیں تھی تو حضور کے چہرے سے ہم پہچان لیتے تھے کہ آقا کریم علیہ السلام کو پسند نہیں ہے. حیا کی وجہ سے حضور نہ بھی بولیں لیکن حضور کے چہرے سے پتہ چلتا تھا کہ یہ چیز حضور کی ناپسندیدہ ہے. بعض کا مروتاً انسان نہیں بولتا، جس طرح قرآن مجید میں وہ واقعہ موجود ہے کہ حضور علیہ السلام نے دعوت کی تو لوگوں کو بلایا. حجرہ انور میں اتنی زیادہ جگہ نہیں تھی
تو جو کھانا کھانے کے لیے آئے تو وہ اب بیٹھ گئے باتیں کرنے کے لیے، اور جو باہر منتظر تھے کہ یہ اٹھیں اور ہم ان کی جگہ جائیں اور حضور کے مہمان بنیں، تو وہ باہر منتظر کھڑے تھے اور یہ کھانا کھا کے حضور کے گھر میں بیٹھ گئے۔ ان کا جی نہیں چاہ رہا تھا حضور کی چوکھٹ سے اٹھنے کو، اور وہ جو باہر تھے وہ بے تاب تھے، ان کا وہاں وقت نہیں کٹ رہا تھا۔ اب حضور کھڑے ہیں، اب ان کو کہیں کہ اندر آ جاؤ، کیسے کہ یہ بیٹھے ہوئے ہیں، اور ان کو کہیں کہ اٹھ کے چلے جاؤ تو کیسے کہیں کہ میری دہلیز سے اٹھ کے چلے جاؤ۔ تو حضور خاموش رہے، تو اللہ نے قرآن نازل کیا کہ اے ایمان والو، جب نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں آؤ تو جب تم کھانا کھا چکے تو پھر باتیں کرنے کے لیے بیٹھ نہ جاؤ، اٹھ کے چلے جایا کرو، تمہارا نبی تم سے حیا کرتا ہے اور تمہیں کہتا نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ تو حضور کے چہرہ سے لوگ پہچان لیتے تھے، تو بعض کا تو حضور بولتے نہیں تھے، بات نہیں کرتے تھے، تو یہ حضور علیہ السلام کی مبارک طبع تھی۔ تو شریعت نے اس چیز کا لحاظ رکھا ہے کہ حیا کی وجہ سے اگر کوئی بول نہ سکے تو اس کے چہرے کے تیور پڑے جائیں۔ جو کنواری لڑکی ہے، جب نکاح کے لیے اس کو کہا جائے کہ فلاں بن فلاں سے آپ کا ہم نکاح کرتے ہیں، تو اس کی خاموشی کو رضا مان لیا گیا، السکوت من الرضا، اس لیے کہ کنواری لڑکی کا حیا مانے ہوگا۔ ساری خواتین بول نہیں سکتی، تو کچھ خواتین اس قدر شرم و حیا کے ماحول میں ہوتی ہیں کہ وہ ہمت نہیں کر پاتی، تو شریعت نے یہاں رخصت دے دی کہ اب اس کے سکوت کو، اس کی خاموشی کو رضا مان لیا جائے۔ ہاں اگر کوئی بیوہ ہے یا مطلقہ ہے تو اس کا بولنا ضروری ہے، لیکن یہاں کنواری عورت کا حیا بہرحال شادی شدہ سے اور بیوہ سے بڑا ہوا ہوتا ہے، اس لیے اس کو یہ رخصت اور اس کو یہ اجازت مرحمت کر دی گئی۔ تو ہمارے دین نے ہمیں حیا کی تلقین کی ہے اور تمام امور کے اندر اس چیز کا خیال رکھنے کا حکم دیا ہے۔ حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان الحیاء من شرائع الاسلام، اسلام کا جو طریقہ ہے، اسلام کے جو دیے گئے راستے ہیں، اسلام کا جو طرز معاشرت ہے وہ حیا والا ہے۔ وَإِنَّ الْبَذَاءَ مِنْ لَوْمِ الْمَرْءِ، اور بے حیائی جو حیا کا برعکس ہے، وہ کسی بھی شخص کے ماتھے کا کلنک ہے، وہ اس کے لیے ذلت کا سبب و ذریعہ ہے۔ تو آدمی کا حسن، اس کا جمال حیا ہے، اور بے شرمی اور بے حیائی کسی شخص کے لیے اس کے ماتھے کا کلنک ہے اور اس کے لیے ذلت کا نشان ہے۔ اللہ تعالیٰ جل شانہ نے اس حیادار خاتون کا ذکر کیا جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس حیا کے ساتھ حاضر ہوتی ہیں۔ جب مصر کے اندر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ایک قبطی کو تھپڑ مار دیا تھا، قرآن مجید کے دامن میں یہ واقعہ موجود ہے، تو آپ کی جلالت اور آپ کے زور کی تاب نہ لاتے ہوئے وہ وہیں ڈھیر ہو گیا، اس کی موت واقع ہو گئی۔ تو مصر کے حالات کشیدہ ہو گئے اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کو مصر چھوڑنا پڑا۔ تو وہ شہر مدین کی جانب جا رہے تھے کہ راستے کے اندر ایک کنواں تھا، وہاں کچھ لوگ اپنے جانوروں کو پانی پلا رہے تھے۔ تو حضرت موسیٰ نے دیکھا کہ دو پردہ دار خواتین ہیں، وہ اپنے جانوروں کو ایک سمت لیے کھڑی ہیں، سمجھ گئے کہ مردوں کے ہجوم میں آنا نہیں چاہ رہی، ان کا حیا مانے ہے، تو آگے بڑھے اور ان کے جانور ہانکے اور ان کو سیراب کیا اور پھر ان کی جانب ہانک دیے۔ وہ واپس گئیں اور اپنے والد بزرگوار سے کہا کہ ایک سال نوجوان جس کی آنکھوں میں شرم و حیا تھا، اس نے ہمارے ساتھ یہ مہربانی کی۔
تو ان کے والد گرامی نے کہا کہ جاؤ اس کو بلا کے لاؤ. تو ان میں سے ایک بلانے کے لیے حاضر ہوئی. قرآن مجید میں اس کا ذکر کیا گیا. فجاءتہ احداہما تمشی علی استحیاء، ان میں سے ایک خاتون حیا میں سمٹی ہوئی حاضر ہوئی اور کیا بولتی ہے؟ قالت ان ابی یدعوک لیجزیک اجر ما سقیت لنا. اس نے کہا کہ ہمارے والد گرامی آپ کو بلاتے ہیں، آپ نے ہمارے ساتھ جو مہربانی کی ہے اس کا وہ اجر تمہیں دینا چاہتے ہیں. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام ان کے ساتھ چلے گئے، اور جب گئے تو یہ گھر تھا حضرت شعیب علیہ السلام کا، اور یہ صاحبزادیاں حضرت شعیب علیہ السلام کی تھیں. تو اس خاتون کا آنا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بلا کے گھر لے جانا، اور اس میں شرم و حیا کے ماحول میں اس کا حضرت موسیٰ علیہ السلام کو یہ کہنا اور چل کے اس انداز سے آنا، قرآن نے اس کی حکایت بیان کی ہے کہ وہ اس طرح آئی. فجاءت احداہما تمشی علی استحیاء، وہ حیا کے سانچے میں ڈھل کر کے آئی. تو خدا کو پسند ہے کوئی خاتون حیا کے ماحول میں آئے تو اللہ اس کی آمد کو اور اس کے آنے کو قرآن کا عنوان بنا دیتا ہے اور قرآن کی حکایت بنا دیتا ہے کہ جو خاتون حیا کے جوہر کی مالکہ ہو وہ اللہ کو کتنی اچھی لگتی ہے اور اس کی ادائیں کتنی دل آویز ہیں اور اللہ کو وہ کتنی محبوب ہے. اللہ اکبر. حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان حیا کے حوالے سے آپ نے سنا کہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ الحیاء من الایمان، حیا ایمان سے ہے. تو جتنے بھی ایماندار لوگ ہیں وہ پھر حیا کے جوہر سے مزین ہوں گے، مالا مال ہوں گے. آپ دیکھ لیجئے سب سے بڑے ایماندار تو میرے اور آپ کے آقا مولا ہیں، اور حضور کمواری لڑکی سے زیادہ حیادار تھے. باقی حضور کے اصحاب دیکھ لیجئے، ان کا حیا، اور حضور کی ازواج مطہرات کا حیا دیکھیے. ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ حضور کا جب وصال ہوا اور حضور میرے حجرے میں دفن ہوئے تو میں جب حضور کی قبر انور پہ جاتی تو معمولی چادر اوڑھ کے چلی جاتی اس خیال سے کہ میرے شوہر ہیں. پھر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال ہوا تو وہ بھی ساتھ دفن ہو گئے تو میں پھر بھی اسی حالت میں جاتی اور میں سوچتی کہ ایک میرا شوہر ہے اور دوسرا میرا والد ہے. کہا پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہوا اور وہ بھی ساتھ مدفون ہوئے. تو حضرت ام المومنین فرماتی ہیں کہ اب جب میں جاتی تو میرا جانے کا انداز مختلف تھا. فرماتی ہیں کہ اب میں جب جاتی فواللہ ما دخلت الا وانا مشدودۃ علی ثیابی حیاء من عمر. کہا اب جب بھی میں جاتی تو خوب اوڑھنی اوڑھ کے اور چادر لے کے جاتی، مجھے عمر سے حیا آتی. یہ ام المومنین کا انداز زندگی ہے. مخدرات اسلام کو اس سے سیکھنا چاہیے. جو قبر میں دفن ہیں ان سے بھی یہ حیا کریں ام المومنین، جو مومنوں کی ماں بھی لگتی ہیں. اور آج یہ دلائل دیے جائیں کہ پردہ تو جناب دل کا ہوتا ہے، چہرے کا پردہ تو نہیں ہے. باقی کسی کو اپنی آنکھ میں شرم پیدا کرنی چاہیے. عورت کو کیا ضرورت ہے کہ وہ اپنے آپ کو ڈھانپ کے رکھے. اب ام المومنین کا عمل یہ ہے کہ فرماتی ہیں کہ میں اپنے آپ کو خوب سمیٹ کے جاتی حیاء من عمر. عمر قبر میں ہیں لیکن ام المومنین فرماتی مجھے پھر بھی حیا آتی. اور حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کا قول میں نے آپ کے سامنے کل رکھا کہ انہوں نے کہا کہ عورت کے لیے بہترین پردہ یہ ہے کہ اس کو کوئی غیر مرد نہ دیکھے اور وہ غیر مرد کو نہ دیکھے. تو جب یہ ہمارا دین ہمیں سکھاتا ہے اور حیا کا یہ سبق دیتا ہے، بڑوں سے حیا کرنے کی تلقین کی گئی، اللہ سے حیا کرنے کی، اس کے رسول سے حیا کرنے کی
تلقین کی گئی. صحابہ فرماتے ہیں بعض اوقات ہم کچھ پوچھنا چاہتے ہوتے تھے اور حضور کے حیا کی وجہ سے ہم ایک عرصہ تک وہ بات نہیں پوچھ پاتے تھے. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک دن حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ درخت کون سا ہے جو مسلمان جیسا ہے، جس کی مثال ایک مومن جیسی ہے، جس کی عادتیں، جس کا طرز زندگی، جس کی خاصیتیں مومن جیسی ہیں. تو کہتے ہیں کہ میرے ذہن میں آیا کہ یہ کھجور کا درخت ہے، لیکن میں حضور کے پوچھنے کے باوجود خاموش رہا، اس لیے کہ حضرت ابو بکر بھی بیٹھے تھے، حضرت عمر بھی بیٹھے تھے اور بڑے بڑے جید صحابہ بیٹھے تھے اور میں چھوٹی عمر میں تھا. تو کہا کہ مجھے شرم آئی کہ ان کے ہوتے ہوئے میں بولوں. میں سمجھ گیا تھا، بعد میں حضور نے بتایا تو حضور نے کھجور ہی ارشاد فرمایا، لیکن کہا کہ میں شرم کی وجہ سے، حیا کی وجہ سے نہیں بولا. آج دادا کے سامنے بچے جس طرح بات کرتے ہیں اور جس طرح بچوں سے حیا کا جوہر ختم ہو گیا ہے اور اس کو وہ تہذیب نو کا کرشمہ سمجھتے ہیں اور جدید دور کی کرامت سمجھتے ہیں، یہ دور جدید کی کرامت نہیں ہے، یہ جاہلیت ہے. بڑوں کا احترام اور بڑوں کی عزت اور بڑوں کے لیے جو ہے وہ دل میں جو ہے وہ حیا کا یہ جوہر، یہ زندگی کا جمال ہے. حضور علیہ السلام نے حجۃ الوداع کے موقع پہ صحابہ سے پوچھا کہ آج دن کون سا ہے، آج مہینہ کون سا ہے، یہ مہینہ کون سا، یہ شہر کون سا ہے. اور صحابہ کو نہیں پتا تھا کہ دن کون سا ہے. جب حج کرنے آئے ہیں تو سب کو پتا ہے کہ آج 9 ذو الحج ہے، اور شہر کا نہیں پتا تھا کہ یہ شہر مکہ المکرمہ ہے، اور یہ نہیں پتا تھا یہ مہینہ کون سا ہے. مہینہ ذو الحج کا ہے، اسی مہینے میں حج ہوتا ہے. حضور نے صحابہ سے پوچھا، ایک بار پوچھا، 2 بار پوچھا، 3 بار پوچھا، لیکن وہ کیا کہتے ہیں؟ اللہ و رسولہ عالم، اللہ اس کا رسول خوب جانتے ہیں. تو یہ بات اچھی طرح سے ذہن میں رکھیں، حیا اس کو کہتے ہیں. بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ آپ کوئی بات کر رہے ہیں اور آپ بڑے اچھے انداز سے وہ بات کرنا چاہ رہے ہیں، تو کسی کو اس بات کا علم ہوتا ہے تو وہ پہلے سے بول کر کے جو ہے وہ گویا یہ بتاتا ہے کہ اس کا تو مجھے بھی پتا ہے. تو بعض اوقات وہ بات کرنے والا کسی مجلس میں شرمندہ ہو جاتا ہے کہ اب میں کیا بات کروں. تو حیا میں سے یہ چیز شامل ہے کہ اس کو بولنے دیا جائے، حیا کی وجہ سے تم خاموش رہو. حکیم خادم علی صاحب، اللہ ان کی قبر پہ کروڑوں رحمتوں کا نزول کرے، تو ایک دفعہ میں ان کے پاس گیا تو کوئی فارسی کا شعر میں نے ان کو سنایا، مجھے بڑا بھلا لگا. میں کسی جگہ پہ گیا تو وہاں ایک مخطوطہ تھا، تو اس میں وہ شعر لکھا ہوا تھا. تو چونکہ ان کا فارسی کا مذاق بہت ہی زبردست تھا، تو اس دور کے اندر تو فارسی دان اور فارسی فہم ملتے نہیں ہیں. اقبال نے کہا تھا ذوق و شوق و آگہی باقی نہ مان، آنکھ کدا بشکست و آن ساکی نہ مان. وہ پیالہ ہی ٹوٹ گیا، وہ ساکی نہیں رہا. تو پھر کوئی شخص ایسا مل جائے تو بندہ کوئی ایسی اس طرح کی چیز اس کے ساتھ شیئر کرتا ہے. تو میں نے ان کو وہ شعر سنایا، ربائی تھی. تو وہ بڑے خوش ہوئے، اور پروفیسر غلام علی صاحب ان کے ساتھ ہوتے تھے، یہ مرے کالج کے پرنسپل رہے ہیں، اللہ ان کی بھی مغفرت فرمائے، وہ بھی انتقال کر گئے. تو ان کو کہنے لگے کہ یہ لکھ لو، بہت کمال کا شعر ہے. تو وہ باقاعدہ کاغذ قلم لے کر آئے اور بڑی جستجو کے ساتھ وہ شعر لکھا. تو میں بھی بڑا خوش ہوا کہ حضرت کو میں نے ایک ایسی چیز سنائی ہے کہ جس سے ان کا دل خوش ہوا ہے. تو بعد میں وہ تھوڑا وقت گزر گیا تو کہنے لگے کہ اگر اس لفظ کی بجائے یہ لفظ ہو تو زیادہ اچھا رہے. تو مجھے خیال آیا ہو یہ میں تو اس طرح سنایا ہے، تو انہوں نے جو اصلاح دی ہے تو شعر تو واقعی اس طرح کا ہے. تو پھر خیر وقت گزر گیا تو ایک دن کہنے لگے کہ ہمارے بزرگ تھے، ان کے جو والد گرامی تھے میں حکیم عبدالحی صاحب کی بات سنا رہا ہوں، نام بھول گیا. تو ان کے والد
حضرت حکیم عبدالحکیم خادم علی صاحب، ان کا وہ واقعہ سنانے لگے کہ ایک دفعہ کوئی شخص آیا اور اس نے کوئی ایسی بات سنائی، شعر سنایا، تو وہ بڑے خوش ہوئے اور ہمیں کہا کہ لکھ لیجئے۔ تو ہم نے لکھ لیا، تو وہ شخص چلا گیا، تو ہم نے کہا حضرت یہ شعر تو کئی مرتبہ آپ ہمیں سنا چکے ہیں اور آپ نے بڑی جستجو کے ساتھ کہا کہ لکھ لیجئے۔ تو فرمانے لگے اودا دل راضی ہو گیا ساڈا کی بگڑے۔ تو یہ حیا کے زمرے میں چیز آتی ہے کہ آپ کو کوئی چیز آ بھی رہی ہو، کوئی چیز آپ کی یادداشت میں محفوظ بھی ہو، کوئی اگر آپ کو بتا رہا ہے تو اس کی دلجوئی کے لیے، یہ دلجوئی کے زمرے میں بھی بات آتی ہے، نہ یہ کہ آپ جلدی سے بول کر کے اس کو بتائیں اور اس کو شرمندہ کر دیں۔ تو حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میرے ذہن میں کھجور کا درخت آ رہا تھا لیکن میں نہیں بولا، اور میں اس لیے نہیں بولا کہ بڑے بڑے بزرگ بیٹھے ہیں، جب وہ خاموش ہے تو میں کیوں بولوں۔ تو یہ حیا ہے۔ تو ہمارا دین ہمیں حیا کی تلقین کرتا ہے، اور یہ سبق ہے ہمارے نام ہمارے دین کا۔ اس لیے کبھی بھی حیا کے جوہر سے اپنے آپ کو جو ہے وہ محروم نہ ہونے دے۔ یہ کوئی کمال نہیں ہوتا کہ بندہ بے حیا ہو جائے، بندہ بے شرم ہو، اور بندے کو کسی کی مروت کا لحاظ نہ ہو اور کسی کی پرواہ نہ کرے، اور اسی طرح ہر وہ کبھی امر جو ایک حیا کرنے والے شخص کا خاصہ ہوتی ہے اور اس کا مزاج ہوتی ہے، اس کی وہ پرواہ نہ کرے کہ میں اپنی مرضی کا بندہ ہوں، جو چاہوں میں کروں۔ بعض کا وہ اس کو آزادی سمجھتا ہے کہ یہ میری آزادی ہے کہ جس طرح میں چاہوں اس طرح میں زندگی گزاروں۔ یہ کمال نہیں ہوتا ہے، بلکہ یہ جوہر حاصل ہو جانا، یہ جانوروں کا طریقہ ہے کہ وہ جس طرح چاہیں اس طرح زندگی گزاریں۔ ایک مسلمان اور ایک اچھا انسان ایسا نہیں کرتا کہ وہ اپنی خواہش کا غلام ہوتا ہے، وہ ضوابط کا پابند ہوتا ہے، وہ اصولوں کا مطیع ہوتا ہے، اور ایک مومن اللہ اور اس کے رسول کے حکموں کا پابند ہوتا ہے، اور یہ جوہر اس کو ممتاز کرتا ہے، اور یہ اس کی زندگی کا جمال اور یہ اس کی زندگی کی خوبصورتی ہوتی ہے۔ تو حیا کا جوہر حاصل ہو جانا یہ بہت بڑی دولت ہے، اور اس سے محروم ہو جانا بہت بڑی محرومی ہے۔ اللہ کی بارگاہ میں یہ دعا کیجئے کہ اللہ ہمیں اس صفت سے کبھی بھی محروم نہ رکھے، اور ہمیشہ ہمیں حیا کے جوہر سے مالا مال کرے۔ اور یہ وہ صفت ہے کہ جو تو ہمارے رب کی صفت بھی ہے، اللہ کی صفات میں سے بھی ایک صفت حیی ہے، وہ حیا فرمانے والا ہے۔ ان ربکم حیی کریم یستحیی من عبدہ اذا رفع الیہ یدیہ ان یردہما صفرا۔ تمہارا رب حیا کرنے والا کریم ہے، بندے جب اس کے سامنے ہاتھ پھیلا کے دعا مانگتے ہیں، اللہ فرماتا ہے مجھے شرم آتی ہے ان کے ہاتھوں کو خالی کیسے موڑو۔ اتنے لوگ میرے دروازے پہ آ گئے ہیں تو میں ان کو خالی لٹا دوں؟ رب کہتا ہے مجھے رب ہو کے شرم آتی ہے، حیا آتی ہے۔ یستحیی من عبدہ، مجھے اپنے بندے سے حیا آتا ہے۔ تو بتائیے جب یہ وصف میرے مالک کا بھی ہو اور حضور سب سے زیادہ حیا دار ہوں، ازواج مطہرات سے لے کر کے مقدرات اسلام تک سب کا جمال، سب کی خوبصورتی اور سب کا وصف نمایاں حیا ہو، اور دین کی خاص علامت اور خاص پہچان حیا بتائی گئی ہو، اور حیا ہی زندگی کا اجالا ہے، اور حیا اگر چلا گیا تو ورع چلا گیا، حیا اگر چلا گیا تو تقوی ختم ہو گیا، اور اگر یہ ورع و تقوی اور پرہیزگاری ختم ہوگی تو دل مردہ ہو گیا، اور جب دل مردہ ہو گیا تو پھر چوپائے میں اور ایک انسان میں کوئی فرق باقی نہیں رہتا، وہ بھی گوشت پوست کا بنا ہوا ہے اور یہ بھی گوشت پوست کا بنا ہوا ہے۔ دیکھیے یہ سینے کے اندر جو دھڑکتا ہوا دل ہے، اگر جانور ذبح کرتے ہیں تو اس کے سینے سے بھی نکلتا ہے دل، لیکن اس کا دل پورے بدن کو خون سپلائی کرنے کے لیے ہوتا ہے۔ ہمارا دل صرف قلب صنوبری ہی نہیں ہے، اس کا تعلق قلب حقیقی سے بھی ہے۔ تو یہ عفت، پاک دامنی، پاکیزگی، مروت، حیا اور دیگر ایسے امور کی آماج گاہ ہوگی، اور اگر یہ بھی ان چیزوں سے خالی ہے تو پھر سینے کے اندر دھڑکنے والے اس دل میں
اور ایک جانور کے سینے کے اندر دھڑکنے والے ایک دل میں کیا فرق باقی رہ گیا؟ تو پھر کچھ باقی نہیں رہا. کھانا پینا اور زندگی کی لذات کشید کرنا یہی مقصد اگر زندگی ہے تو یہ تو حیوانات بہائم چوپایوں کے پاس بھی ہے. تو انسان جو اشرف ہے افضل ہے تو اس کا کوئی سبب ہے. تو ہمیں اپنی زندگی میں حیا کے جوہر سے